اللہ تعالیٰ ان آیات میں ایک جماعت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار، ہماری پرورش کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، پھر وہ لوگ اس عقیدے پر، اس نظریے پر ڈٹ گئے، مستقیم بن گئے، تو ان کے لیے رب کائنات، رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ اس جماعت پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہو کر اس جماعت کو کہتے ہیں اللہ تخافوا، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، ولا تحزنوا، اے جماعت تمہاری اتنی خوش قسمتی ہے، تم اتنے اچھے نصیبوں والے ہو کہ ولا تحزنوا، تمہیں کل قیامت کے دن کوئی غم نہ ہوگا، تمہیں قیامت کے دن آرام ہوگا، سکون ہوگا۔ فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جماعت ایسی جماعت ہے، وہ جماعت اتنی اچھی قسمتوں والی ہے، اتنے اچھے نصیبوں والی ہے کہ ان کے لیے فرشتے نازل ہوتے، ان کو خوشخبری دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہیں بشارت ہو کہ اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ جماعت ایسی جماعت ہے، وہ جماعت اتنے مقدروں والی جماعت ہے کہ ان کے لیے رب کائنات، رب ذوالجلال یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر اس جماعت کو کوئی دوست، کوئی یار، کوئی رفیق تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ اس جماعت کے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اگر دنیا اور آخرت میں ولی ہیں، دوست ہیں، پیارے ہیں، تو رب کائنات فرما رہے ہیں کہ ہم ہیں۔ اس جماعت کو دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر کسی دوست کی، کسی یار کی کوئی تلاش کی ضرورت نہیں، وہ جماعت وہ ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جماعت پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی غم نہ کرو، اللہ تخافوا، کوئی ڈر دل میں نہ رکھو، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ رکھو۔ فرمایا کہ وہ جماعت ایسی ہے، فرشتے ان کو خوشخبری دیتے ہیں، وہ جماعت ایسی ہے کہ ان کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا کہ اگر تمہارے دوست ہیں تو ہم ہیں۔ فرمایا وہ جماعت ایسی جماعت ہے، ان کے لیے دنیا کے اندر ہی رب کا یہ اعلان ہو رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے وہ تو تمہیں ضرور ملے گا، لیکن یاد رکھنا اگر تم دل میں چاہت رکھو گے، اللہ نے فرمایا وہ بھی میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ فرمایا وہ جماعت وہ ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جو مستقیم بن گئی، جو ڈٹ گئی، جو مضبوط ہو گئی، ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے سکون ہے، آرام ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے مزے ہیں۔ یارو دنیا تو یہ دیکھتی ہے کہ ان کو کاٹا جا رہا ہے،
ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے ان کے مزے، ان کے لیے سکون، ان کے لیے آرام۔ قرآن یہ کہتا ہے اگرچہ ان کو کاٹا جا رہا ہے، اگرچہ ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن وہ لقائے دوست، لیکن وہ لقائے اللہ کی خوشی میں، لیکن وہ لقائے خالق کی خوشی میں اتنے مزے میں ہیں، اتنے سکون میں ہیں۔ جب دنیا سے جاتے ہیں تو اتنے آرام میں ہوتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جب یہ ذبح ہوتے ہیں، جب یہ قربانی دیتے ہیں، جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے نفس مطمئن ہوتے ہیں، خوشی میں ہوتے ہیں، اتنے آرام میں ہوتے ہیں، اتنے سکون میں ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ جب تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، اس وجہ سے تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب یارو دنیا سوال کرتی ہے، انہیں کاٹا جا رہا ہے، انہیں ذبح کیا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں تکلیف دی جا رہی ہے، انہیں شہید کیا جا رہا ہے۔ شہید ہونے میں، کٹ جانے میں اور ختم ہونے میں، عضووں کو کاٹنے میں، ذبح کرنے میں قرآن فرماتا ہے سکون، مطمئن۔ یہ کیسے؟ یہ تو ایک دوسرے کے ضد ہیں کہ یہاں سے کاٹا جا رہا ہے اور یہاں سے تکلیف نہ ہو، یہ تو ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اس کا رب کائنات، رب ذوالجلال نے پہلے ہی جواب دے دیا، فرمایا فلما رأینہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ وہاں عورتیں بیٹھی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام گزر رہے ہیں، عورتوں کے ہاتھوں میں چھریاں ہیں، کاٹتی جا رہی ہیں، اپنی انگلیوں کو کاٹتی جا رہی ہیں، انگلیاں کٹتی جا رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن ان میں صرف بحث ہے تو ایک ہی بحث ہے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام انسان نہیں، یہ تو ایک فرشتہ ہے۔ یہاں سے پتہ نہیں چلتا، انگلیاں کٹی جا رہی ہیں، کٹتی جا رہی ہیں، لیکن بحث ان کے اندر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام میں کتنا حسن ہے، کتنا چہرہ اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، یہ تو ہمیں انسان ہی نہیں لگتا۔ ان کے اندر شعور ہی نہیں کہ ہماری انگلیاں کٹتی جا رہی ہیں، کٹی جا رہی ہیں، لیکن اس حسن میں اتنی ماو ہو گئی کہ کوئی پتہ نہیں چلا کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ تو ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھ کر یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام انسان نہیں، یہ ایک فرشتہ ہے۔ اسی طرح اس دور میں بھی، اس دور میں ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے حسن کا انکار کیا تھا۔ اسی طرح اس دور میں پاکستان کی عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھ کر حضور علیہ السلام کی انسانیت کا انکار کیا۔ جس طرح وہ غلط، اسی طرح یہ غلط۔ جس طرح اس دور میں انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین کہ زلیخا جیسی بری جو وہاں کی مالدار ہے، جو بادشاہ کی بیوی ہے، وہ حضرت زلیخا جیسی یوسف علیہ السلام کے حسن پر عاشق، اتنا جمال، اتنی خوبصورتی، جمال دیکھ کر ان عورتوں نے اپنا عقیدہ کھو دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس پاکستان کی عورتوں نے بھی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے کمال دیکھا تو انہوں نے اسی طرح حضور علیہ السلام کی انسانیت کا انکار کیا، جس طرح ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی انسانیت کا انکار کیا۔ میرے بھائیو، بہرحال مقصد کی بات یہ ہے کہ دیکھیں، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا ان کو پتہ نہیں چلا، ان میں یہی بحث چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام انسان نہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں محو ہو گئی، غم ہو گئی، لیکن قربان اس یوسف علیہ السلام کے خالق پر کتنا حسن ہوگا، اس اللہ میں جس نے یوسف علیہ السلام کو بنایا ہے، تو اس اللہ کے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا۔ تو اس اللہ کا دیدار جب شہید کو ہوتا ہوگا تو اس کو کیسے پتہ چلتا ہوگا کہ میری جان کٹی جا رہی ہے؟ وہ تو سکون میں ہوگا، وہ تو آرام میں ہوگا،
وہ تو راحت میں ہوگا، وہ تو سکون میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں کو پتہ نہیں چلتا، انگلیاں کٹی جا رہی ہیں، تو اللہ کے دیدار میں جب انسان محو ہوگا تو اس کو پتہ کیسے چلے گا؟ میرے بھائیوں، یہی بات قرآن کہتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان کو گمان بھی نہ کرنا ان کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اللہ کیا رزق ان کو دیا جاتا ہے، وہ سکون میں ہیں، وہ آرام میں ہیں۔ پھر آگے فرمایا فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا کہ وہ فرحت میں ہیں، سکون میں ہیں، آرام میں ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو اللہ نے فضل دیا ہے۔ پھر فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا جو شہید ہو گئے وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں، جو ابھی تک شہید نہیں ہوئے، جو ابھی تک نہیں کٹے، جو ابھی تک اس دنیا سے نہیں گئے، لیکن اس نظریے پر ہیں، اس مشن پر ہیں، اس کاز پر ہیں، اور اسی سوچ پر ہیں، جس سوچ پر، جس عقیدے پر، جس نظریے پر یہ شہداء اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو وہ شہید ان اپنے پچھلوں پر جو ابھی تک شہید نہیں ہوئے خوش ہوتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں، اے ہمارے پیارو، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس راستے پر ہم آئے ہیں، خدا کی قسم اگر تم اس راستے پر سیدھا چلو گے تو تمہارے لیے بھی یہ اعلان ہے، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ نے پھر فرمایا، بار بار فرمایا، پہلے فرمایا فرحین، پھر فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، پھر اللہ نے فرمایا یستبشرون، یستبشرون، بار بار اللہ فرما رہے ہیں، یستبشرون بنعمت من اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے، وہ اللہ کی رحمت سے، وہ اللہ کی نعمت سے خوش ہوتے ہیں، وہ سکون میں ہوتے ہیں، وہ آرام میں ہوتے ہیں۔ اللہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں مستقیم بن گئے، جو ڈٹ گئے، اے اللہ وہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں تو نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ان کے لیے یہ خوشخبریاں دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا، تمہیں کل قیامت کے دن کوئی خوف نہ ہوگا، ولا تحزنوا، تمہیں کوئی غم نہ ہوگا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تم جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، تمہیں جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے، تم وہ ہو کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا آخرت میں تمہیں کوئی دوست، کوئی رفیق تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس وجہ سے کہ تمہارے رفیق، تمہارے دوست اگر دنیا اور آخرت میں ہیں تو ہم ہیں۔ اے اللہ وہ کون ہیں جن کے بارے میں تو نے یہ اعلان فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہ جماعت ایسی ہے جو مانگے گی وہ تو ضرور ملے گا، لیکن ان کی دل میں جس چیز کی چاہت ہوگی اللہ نے فرمایا وہ چیز بھی ان کو عطا کی جائے گی۔ اے اللہ وہ کون ہیں جن کے بارے میں تو نے اتنی تعریف کی؟ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جماعت وہ ہے جس جماعت نے یہ کہا کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار، ہماری پرورش کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، پھر اس پر وہ جماعت ڈٹ گئی، مضبوط ہو گئی، حتیٰ قتلوا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ قتل کی گئی، لیکن پھر بھی یہ جماعت مضبوط بنی رہی، پھر بھی یہ جماعت ڈٹ گئی۔ فرمایا ان پر یہ منظر آیا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کو فقیر بننا پڑا، فقیر بن گئے، لیکن اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اخرجوا من دیارہم، ان کو گھر چھوڑنا پڑا، ان کو گھر کی قربانی دینی پڑی،
گھر قربان کر دیا، لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ اپنے نظریے پر، اپنے عقیدے پر ڈٹ گئے۔ فرمایا اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، گھر قربان کرنا پڑا، کر گئے، مال لٹانا پڑا، لٹا دیا، ہر چیز قربان کرنا پڑا، کر گئے، والدین قربان کرنے پڑے، کر گئے، بیوی کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، ہر قسم کی قربانی ان کو دینی پڑی، اپنے علاقے کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ گئے، لیکن انہوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ جماعت وہ ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو جماعت اللہ پر عقیدہ رکھ کر پھر اس عقیدے پر مضبوط ہو گئی اور ڈٹ گئی، یہ ان کے لیے انعامات ہیں، یہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، یہ ان کے لیے جنت ہے، یہ ان کے لیے باغات ہیں۔ جو جماعت اللہ پر عقیدہ رکھ کر پھر اس پر ڈٹ گئی، مضبوط ہو گئی، اگرچہ کٹ گئی، اس جماعت کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، وہ جماعت جنت والی ہے، وہ جماعت وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا میں ہی یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، وہ جماعت بڑی قسمتوں والی جماعت ہے۔ اگر وہ جماعت مضبوط ہے تو پورا دین مضبوط ہے، اگر وہ جماعت مضبوط نہیں تو پورا دین مضبوط نہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر پاک فوج مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے، اگر پاک فوج مضبوط ہے تو پاکستان کے ادارے مضبوط ہیں، اگر پاک فوج مضبوط ہے تو پاکستان کے سرحدیں محفوظ ہیں، مضبوط ہیں۔ اگر پاک فوج مضبوط نہ ہوگی تو ادارے مضبوط نہ ہوں گے، اگر پاک فوج مضبوط نہ ہوگی تو ایٹمی طاقت مضبوط نہ ہوگی، اگر پاک فوج مضبوط نہ ہوگی تو سرحدیں صوبے پاکستان مضبوط نہ ہوگا۔ یہ پاکستان مضبوط تبھی ہو سکتا ہے جب پاک فوج مضبوط ہوگی، پاکستان کی کالجیں تبھی مضبوط ہوں گی جب پاک فوج مضبوط ہوگی۔ اگر پاک فوج مضبوط نہیں تو پاکستان کے اندر کچھ بھی مضبوط نہیں۔ اسی طرح اگر صحابہ کرام مضبوط ہیں تو پورا دین مضبوط ہے۔ میرے بھائیوں، اگر صحابہ کرام محفوظ نہیں تو کلمہ محفوظ نہیں، اگر صحابہ کرام محفوظ نہیں تو دین محفوظ نہیں۔ جس طرح اگر پاک فوج دشمن کے ایجنٹے سے محفوظ نہ ہوگی، دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ نہ ہوگی تو پاکستان محفوظ نہ ہوگا۔ اگر پاک فوج محفوظ نہ ہوگی تو کوئی کالج اور کوئی یونیورسٹی محفوظ نہ ہوگی، اگر پاک فوج محفوظ نہ ہوگی تو کوئی صوبہ، کوئی علاقہ، کوئی تحصیل محفوظ نہ ہوگا۔ یہ پاکستان کے ادارے، تمام مساجد تب ہی محفوظ ہو سکتے ہیں جب پاک فوج محفوظ ہوگی۔ اگر پاک فوج محفوظ نہیں تو کچھ محفوظ نہیں۔ اسی طرح اگر صحابہ کرام محفوظ نہیں تو کچھ بھی محفوظ نہیں۔ اگر صحابہ کرام محفوظ ہیں تو پورا دین محفوظ ہے، اگر صحابہ کرام مضبوط ہیں تو پورا دین مضبوط ہے۔ اور خدا کی قسم، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، ہماری یہ سوچ ہے کہ الحمدللہ صحابہ کرام دین کے اندر اتنے مضبوط ہیں کہ آج بھی اگر کوئی کلمے میں چوری کرتا ہے تو صحابہ کرام کتابوں میں اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے چور ہٹ جا، حضور نے ہمیں 5 جزوں والا کلمہ نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 جزوں والا کلمہ پڑھایا ہے۔ اگر آج بھی کوئی نماز میں چوری کرتا ہے، صرف 3 وقتوں کا قائل ہے، تو صحابہ کرام کتابوں میں اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے چور ہٹ جا، ہمیں حضور نے صرف 3 اوقات نماز نہیں پڑھائی بلکہ 5 وقت نماز پڑھائی ہے۔ اگر آج بھی کوئی اذان میں چوری کرتا ہے، اذان کو بڑھا دیتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو صحابہ کرام کتابوں میں اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے چور ہٹ جا، ہمیں حضور نے اذان اسی طرح نہیں سکھائی جس طرح تو نے بنائی ہے، بلکہ ہمیں حضور نے اذان وہ سکھائی ہے جو بلال نے دے کر دکھائی ہے۔ اگر آج بھی کوئی
قرآن میں خیانت کرتا ہے۔ اگر کوئی آج بھی قرآن میں تحریف کرتا ہے تو خدا کی قسم صحابہ کرام کتابوں میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس چور کو ہٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چور ہٹ جا، ہمیں رمضان میں حضور نے جو قرآن پڑھ کر سکھایا ہے، جو سنایا ہے، یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں یہ اعلان ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا۔ اگر یہ قرآن کسی غیر کی طرف سے ہوتا تو اس قرآن میں بہت تبدیلی ہوتی، بہت تغیر ہوتا۔ اگر قرآن غیر کی طرف سے ہوتا، اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، تو امریکہ میں اور قرآن پڑھا جاتا، سعودی میں اور قرآن پڑھا جاتا، پاکستان میں اور قرآن پڑھا جاتا، اس ملک میں مانا بہت تبدیلی ہوتی۔ اللہ نے فرمایا قرآن پر سب سے بڑی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر ملک میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایک ہی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر صحابہ کرام مضبوط ہیں تو پورا دین مضبوط ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی فوج مضبوط ہے تو پورا پاکستان مضبوط ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا جو جماعت ڈٹ گئی، جو جماعت مضبوط ہو گئی، جنہوں نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جماعت مستقیم ہے، وہ جماعت استقامت والی ہے، وہ جماعت ضد والی نہیں، وہ جماعت مستقیم ہے۔ ایک ہوتی ہے استقامت، دوسرا ہوتا ہے ضد۔ ضد کہتے ہیں کہ ناحق، باطل اور جھوٹ پر ڈٹ جانا، اور استقامت کہتے ہیں کہ حق پر ڈٹ جانا۔ استقامت حق پر ڈٹ جانا۔ اگر آج ہم حق پر ڈٹ جاتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرارت کر رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوتے، پوری رعیت ایک طرف ہوتی، پوری قوم ایک طرف ہوتی، پوری حکومت ایک طرف ہوتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہوتے، کلہاڑا لے کر اور بت خانے میں جاتے۔ بت خانے میں کیوں گئے تھے؟ بتوں کو ہار چڑھانے نہیں، بلکہ بتوں کی طرف جا کر بتوں کو کہنے لگے، اے بت، اگر تیرے اندر جرت ہے تو اس طعام کو کھا کر دکھا۔ بت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر کھا نہیں سکتے تو اب میرے کلہاڑے سے بچ کر دکھاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کو ریزہ ریزہ کرتے گئے۔ اگر آج یہ لوگ ہوتے جو ہمیں کہتے ہیں کہ تم ضد کر رہے ہو، تم شرارت کر رہے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے؟ اگر یہ لوگ جو ہمیں ضدی کہتے ہیں تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہتے؟ حضرت نوح علیہ السلام پر کفار حملہ کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر تبلیغ کرتے ہیں، پھر مارتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر تبلیغ کرتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا خیال ہوتا؟ تو میرے بھائیو، حق بات کرنا، پھر اس پر ڈٹ جانا، یہ استقامت ہے۔ اگر یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوتے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے؟ اے موسیٰ، تو اپنی بات سے ہٹ جا، کیونکہ دیکھیں وہاں سے فرعون والے ہیں، وہ تو ضدی ہیں، وہاں سے دیکھیں وہ پوری رعیت ہے، پوری قوم ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ صبر کریں، آپ حق کی بات نہ کریں۔ تو کیا آپ وہاں مشورہ دیتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ مشورہ دیتے بھی صحیح تو آپ کا وہ حشر ہوتا فقضا علیہ، جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کے ساتھ حشر کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو پیار کے ساتھ نہ سمجھاتے، بلکہ تھپڑ لگا کر فقضا علیہ تمہارا کام پورا کر دیتے۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ لوگ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان جھنڈوں کی، ان کنڈوں کی اور ان بتوں کی کوئی مخالفت نہ کریں، یہ جو مزاروں کو پوجا جا رہا ہے ان کی مخالفت نہ کریں، آپ ضد نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں، آپ اچھے بندے ہیں، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا مشورہ دیتے؟ یہ حضور علیہ السلام کو کیا مشورہ دیتے کہ پوری رعیت، پورا مکہ ایک طرف ہے، حضور علیہ السلام ایک طرف ہیں، حضور علیہ السلام کو مارا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام بے ہوش ہو رہے ہیں، جسم سے، حضور علیہ السلام کے جسم سے خون ٹپک رہا ہے، پھر بھی حضور علیہ السلام ان بتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، پھر بھی فرما رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، کافرو تم کافر ہو، کافرو تم کافر ہو، لیغیظ بہم الکفار، پھر بھی ان کو کافر کہہ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو آپ کیا مشورہ دیتے؟ آقا دیکھیں آپ ضد نہ کریں، کبھی بھی نہیں، اگر کہتے تو تمہارا ایمان ختم ہو جاتا۔ تو میرے بھائیو، ہم بھی حضور والی بات کرتے ہیں تو ہمیں مشورہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اسی بات پر ہیں
جو اللہ نے اپنے قرآن میں اور حضور نے اپنے فرمان میں بیان فرمائی ہے۔ اس دور میں بھی مشورہ دینے والے تھے، جب صحابہ کرام تبوک پر جا رہے تھے، جب پوری رعیت پوری قوم ایک طرف ہے، یہاں سے حضور کے دیوانے حضور کے پروانے ایک طرف ہیں، منافقین نے آ کر کہا لا تنفروا فی الحر، اے حضور کے ساتھیوں نہ نکلو، حالات اجازت نہیں دیتے، گرمی ہے، بہت شدت ہے، حالات اجازت نہیں دیتے، اس وجہ سے آپ کو دین کی بات نہیں کرنی، اس وجہ سے آپ کو جہاد نہیں کرنا، اس وجہ سے آپ کو تبلیغ نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لا تنفروا فی الحر، حالات اجازت نہیں دیتے، گرمی ہے، آپ نے جہاد پر نہیں جانا، گرمی ہے، آپ کیا کرو گے؟ اللہ نے فرمایا دنیا کے حالات سے ڈرنے والوں یاد رکھو قل نار جہنم اشد حرا، حالات اگر سب سے زیادہ سخت ہیں تو جہنم کے حالات سخت ہیں، اگر سب سے زیادہ آگ گرم ہے تو جہنم کی آگ گرم ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، حالات اجازت نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، ان جماعت پر، اس جماعت پر، ان حضور کے دیوانوں پر سلام ہے جن کے لیے اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار، ہمارا مالک، ہماری پرورش کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، ڈٹ گئے، حضور کے ہر اشارے پر قربان ہو گئے۔ فرمایا کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، عہد سے واپس آ رہے ہیں، جسم سے خون ٹپک رہا ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ عالم ہے کہ سہارے پل چل رہے ہیں، خود چل بھی نہیں سکتے، لیکن وہاں سے حکم ہوا، ابھی تک گھر نہیں پہنچے، جان سے خون ٹپک رہا ہے، خون میں صحابہ اکرام لت پت ہیں، چل نہیں سکتے، حضور کا اشارہ ہوا پھر جہاد پر چلنا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، جواب دیا، جس جواب کی گواہی اللہ نے دی، صحابہ کرام نے پھر جواب دیا الذین استجابوا للہ، جواب دیا اے اللہ کے رسول، اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، پھر بھی جہاد کر کے آپ کے اشارے پر جان قربان کرنا ہمارا کام ہے۔ میرے بھائیوں، وہ ڈٹ گئے، وہ مضبوط ہو گئے۔ اس وجہ سے تو اللہ نے فرمایا جب یہ اتنے مستقیم بن گئے ہیں، اتنے ڈٹ گئے ہیں کہ ہر چیز انہوں نے قربان کر دی ہے، لیکن انہوں نے حضور کو نہیں چھوڑا، انہوں نے حضور کا ساتھ دیا، اس وجہ سے ان کے لیے دنیا میں ہی میرا اعلان ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔